बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन इकराम, कल रात जो जलियांवाला बाग 2 का मंजर इस्लामाबाद में दोहराया गया है और जिस तरह से लोगों को गोलियां मारी गई और जिस तरह से स्नाइपर पकड़े गए, स्नाइपर शॉट्स ऑब्वियसली मुबैना तौर पर इसमें इस्तेमाल हुए और जो जुल्म और बर्बरियत की गई, उसके बाद ऑब्वियसली शायद बड़ा एक मुश्किल था मेरे लिए चीज़ों को इकट्ठा करना और आपके सामने रखना, इसलिए मैंने सुबह से आपके सामने कुछ भी मालूमात के तौर पर रखा नहीं है, वीडियोस बनाई नहीं है। लेकिन अब कुछ मंजरनामा क्लियर होना शुरू हो चुका है, सो लिहाजा 4-5 चीज़ें हैं जो जाननी भी बड़ी ज़रूरी हैं और आपके सामने रखनी भी बड़ी ज़रूरी है। सबसे पहला सवाल यह है कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने और जिसमें वो ये कह रहे हैं कि एहतजाज खत्म नहीं हुआ है, एहतजाज जारी रहेगा, तो सवाल यह है कि एहतजाज कहां पे जारी रहेगा, नंबर 1। नंबर 2, बुशरा बीबी ने क्यों इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आना मुनासिब नहीं समझा? वो अली अमीन गंडापुर के साथ बैठकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की? अंदर खाते क्या चल रहा है? ये दूसरा सवाल है। जो सबसे अहम तरीन सवाल है, जब रात गोलियां चल रही थी, अंधाधुंध लोगों को मारा जा रहा था और लोगों को निशाना बनाया जा रहा था, उस वक्त पीटीआई कंटेनर से किसी किस्म की कोई मालूमात नहीं दी जा रही थी। आज अलीमा खानम ने कुछ देर पहले एक ट्वीट किया है और उसमें बताया कि रात कंटेनर के ऊपर हम कहते रहे कि साउंड सिस्टम को ऑन करो, लोगों को इंस्ट्रक्शंस दो, लेकिन जो लोग वहां पर कंटेनर को संभाल रहे थे उन्होंने इंस्ट्रक्शंस नहीं देने दी। तो वो कौन था जिसने, वो मतलब पार्टी का कोई अहम बंदा ही होगा जिसने अलीमा खानम बार बार जब वो कह रही थी कि भाई इसको बंद करें, इसको चलवाएं लाउड स्पीकर को, तो वो कौन था जिसने उसको बंद रखने दिया और उनकी इस बात को नहीं माना और शाम होते ही लाइट और साउंड सिस्टम बंद कर दिया गया? और वो इतना ताकतवर क्यों था कि वो ना उसे पार्टी के लोग खुलवा सके, ना उसे फिर सीएम खुलवा सके और ना अलीमा खानम खुलवा सकी, ना बुशरा बीवी खुलवा सकी? तो वो कौन था जिसकी जानिब से यह बंद किया गया? नंबर 3। नंबर 4, नाज़रीन किराम, अब तक तहरीक इंसाफ के कितने लोग शहीद हो चुके हैं? कोई 7 कह रहा है, कोई 8 कह रहा है, लेकिन अब एक दावा सामने आया है जो कि हकीकत के करीब तर लगता है, जैसे शहबाज गिल बता रहे हैं। वो कह रहे हैं जी 100 बंदा, कम से कम 100 बंदे की कल रात जो है ना वो शहादत हो चुकी है, जिन्हें गोलियां मारी गई हैं। तो पीटीआई इनका डाटा लेने में क्यों नाकाम रही अभी तक, और ये डाटा क्यों, और लाशें कौन छुपा रहा है? सबसे बड़ा सवाल, लाशें कौन छुपा रहा है? वो कौन है जिसने फौरी तौर पर जो है ना वो जो जाए हादसा है उसको साफ कर दिया और धो दिया सड़कें, जैसे लियाकत अली खान को गोली लगने के बाद धो दी गई थी? तो ये सारे सवालात हैं, इन सवालात के जवाब जानना बड़े जरूरी हैं। बहुत जरूरी है इसके ऊपर बात हो, बहुत जरूरी है कि अब देखा जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगली हिकमत अमली क्या है, क्योंकि जो सपोर्टर्स हैं, जो कारकुनान हैं, वो तो बेचारे बहुत शदीद परेशान हैं। कई बंदों के जो है ना वो प्यारे रिश्तेदार मिल ही नहीं रहे हैं। अब अल्लाह जाने शहीद हो गए हैं, अल्लाह जाने गायब कर दिए गए हैं, अल्लाह जाने जेलों के अंदर हैं, किसी को कुछ पता नहीं चल रहा। बहुत सारी फैमिलीज हमसे राब्ता कर रही हैं और पूछ रही हैं कि भाई बताएं इनसे इनका पता कैसे चलेगा, भाई किसी का कौन मर गया है, बेचारा शहीद हो गया है या जेल में पड़ा है, कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है। तो ये क्या मामला है? इसके ऊपर मैंने कुछ चीजें इकट्ठी करने की कोशिश की है, सो आई ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं आपको सिनेरियो जरा समझा सकूं कि एक्चुअली इस वक्त पाकिस्तान में चल क्या रहा है। सबसे बड़ी खौफनाक बात पता क्या है? ये अभी कुछ देर पहले की जो ट्वीट है डॉक्टर शहबाज गिल साहब की, वो ये बता रहे हैं, वो कह रहे हैं जी एक जगह पे 33 बंदों की शहादतों की इत्तला मिली है, एक जगह से 21 बंदे, वो कह रहे हैं जी कम से कम 100 से ज्यादा लोगों को शहीद किया गया है। अब लाशें छुपाई जा रही हैं। रिकॉर्ड पर लाना चाहते हैं कि सिर्फ एक अस्पताल में 33 लाशें लाई गई, एक में 27 और अभी बाकी नंबर्स आ रहे हैं। और मजे की बात पता क्या है? हमने पहले मतलब बहुत सारी चीजें छुपाते थे, ये लाशें छुपाना, हमने पहले बंदे उठाए जाते थे, अब लाशें उठाई जाना ये हमने पहली बार हमारी पाकिस्तानी कौम ने सीखा है। लाशें उठाई जा रही हैं, यानी पिम्स की एक लिस्ट जारी हुई जिसमें बताया जा रहा था वो 28 बंदों की लिस्ट थी जिनको गन शॉट्स थे, यानी कि जिनको गोलियां मारी गई थी, और वो पिम्स की रिपोर्ट सबने देखी। आज सुबह पिम्स की जो है वो एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज आ जाती है और पिम्स बताता है कि नहीं हमारे पास तो गोलियों वाला कोई बंदा ही नहीं आया। तो यानी कि जो पिम्स के अंदर लाशें पड़ी हुई थी, जिनकी वीडियोज आ रही थी, और जो जख्मी थे जिनकी वीडियोज हैं, ऑन रिकॉर्ड वीडियोज हैं, वो मतलब क्या वो कैसे शहीद हो गए अगर पिम्स कह रहा है कि हमारे पास गोलियों वाला बंदा ही कोई नहीं आया? यानी इस वक्त सबसे बड़ी खौफनाक और जो परेशान कुन सूरत हाल है वो ये है कि बंदे मार दिए गए, मारने के बाद लाशें छुपाई जा रही हैं। और सईद बलोच हमारे दोस्त हैं और रिपोर्टर भी हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो कह रहे हैं कि ये खदशा अब जन्म लेने लगा है।
میں سعید بلوچ کو کوٹ کر رہا ہوں, وہ کہہ رہے ہیں یہ خدشہ اب جنم لینے لگا ہے کہ شاید کسی اجتماعی قبر کے اندر نہ ان لوگوں کو دفن کر دیا جائے, کیونکہ غائب جو کر دیا گیا ہے, پتہ ہی نہیں چل رہا کون کدھر ہے, کہاں پر ہے, بندے مار کے غائب کر دیے گئے. ٹھیک ہے, تو جو 8 اور 10 والی بات ہے وہ بڑی ہی حیران کن اور پریشان کن ہے. اگر شہباز گل کے دعوے کو درست مانا جائے تو یہ پاکستان کا سب سے بڑا ڈیزاسٹر ہوگا. آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سیدھی گولیاں مار کے 100 بندوں کو مار دیا جائے, جیسے شہباز گل کہہ رہے ہیں کہ 100 بندوں کو کم از کم جو ہے نا وہ مار دیا گیا. اور جو وہاں پر لوگ موجود تھے, یعنی کہ میں نے رابطہ کرنے کی کوشش کی, جو ہمارے صحافی دوست, ہمارے رپورٹرز دوست وہاں پر رپورٹ کر رہے تھے, وہ بتا رہے تھے کہ ہم نے بے شمار لوگوں کو دیکھا جنہیں گولیاں لگی تھی اور ان کو لے کے جایا جا رہا تھا. اب وہ کون سی گولیاں تھی؟ اور مزے کی بات پتا کیا, مزے نہیں, افسوس کی بات ہے, افسوس کی بات ہے کہ کارکنان کو پہلے لگا یہ ربڑ کی گولیاں ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ دوپہر اعلانات کیے جا چکے تھے کہ ہم آپ کے اوپر کسی قسم کا کوئی تشدد نہیں کریں گے, آپ کے اوپر گولی نہیں چلائی جائے گی, آپ ہماری اپنی عوام ہے. اور کارکنان بڑے تسلی سے کھڑے تھے اور انہیں لگ رہا تھا کہ بھائی ہمیں اعلان کر کے جو ہے نا وہ یہ کہہ دیا گیا ہے کہ گولیاں نہیں چلیں گی, تو پھر نہیں چلیں گی. مطلب اپنی بات سے کون مکرتا ہے, پھر نہیں چلیں گی نا. لیکن جو ہوا ناظرین کرام, اس میں افسوس کیا جا سکتا ہے. اچھا, لاشیں چھپا دی گئیں, چیزیں اس طرح سے ہو گئیں, اور یہ پھر میں نہیں کہہ رہا ہوں, صرف اگین اس وقت پاکستان کا ہر جرنلسٹ اس بارے میں جو ہے وہ کہہ رہا ہے. ابھی 34-35 منٹ پہلے اقرار الحسن سید نے ٹویٹ کیا, میں وہ بھی پڑھ کے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں اس حکومت نے پولنگ سٹیشن سے ریزلٹس روکنے کا کام تو کیا ہی تھا, لیکن اب ہسپتالوں سے زخمیوں اور مرنے والوں کی تعداد کو روک کر یہ لوگ نیا ریکارڈ قائم کر رہے ہیں. ایسا شاید ہی پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی ہوا ہو. یعنی کہ بندے مار دیے گئے, یہ الگ ظلم ہے. ان بندوں کو مار کر ان کی لاشیں چھپائی جا رہی ہیں, یہ دوسرا بڑا ظلم ہے, تاکہ کرتوت نہ پتا چل سکے. اور مزے کی مطلب افسوس کی بات ہے کہ جتنے یہ بھونپو رپورٹرز ہیں ہمارے, یہ جتنے ہمارے جو ہے نا وہ بھونپو ہیں, وہ خوشیاں منا رہے ہیں نا. کوئی کہہ رہا ہے 100 لوگوں کے سر کھول دیے, کوئی کہہ رہا ہے کچھ کر دیا, کبھی کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کبھی کہہ رہا ہے حقیقی آزادی مبارک ہو, کوئی بشرا بیگم پہ بات کر رہا ہے, اور عجیب چیزیں ہو رہی ہیں. ایسے ہی میں ناظرین کرام صورتحال مزید ورسٹ ہوتی ہے علیمہ خانم کے اس ٹویٹ سے. میں وہ ٹویٹ بھی آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. وہ کہتے ہیں جی, شام ہوتے ہی میں مین کنٹینر کا ساؤنڈ سسٹم اور لائٹس کیوں بند کر دی گئی. یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا ہے, عمران خان کی بہن پوچھ رہی ہے. عمران خان کی بہن سوال پوچھ رہی ہے. وہ کہہ رہی ہے شام ہوتے ہی مین کنٹینر کا ساؤنڈ سسٹم اور لائٹس کیوں بند کر دی گئی. ساؤنڈ سسٹم اور روشنی نہ ہونے کے باعث مکمل اندھیرے میں عوام کو ہدایات جاری ہوئی, نہ ہی کوئی رہنمائی فراہم کی گئی. ہم نے ساری شام کنٹینر پر روشنی اور آواز کے چلانے کی درخواست کی, لیکن ہدایات دینے والے لوگوں کی طرف سے اس کو نظر انداز کر دیا گیا, اور ہدایت دینے والے لوگوں کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا. وہ پوچھ رہی ہیں مجھے یہ بتائیں, چلے سٹریٹ لائٹیں تو حکومت نے بند کر دی تھیں, مین کنٹینر کی لائٹ اور ساؤنڈ سسٹم کیوں بند؟ یعنی کہ جب گولیاں چل رہی تھیں, آپ کو یاد ہوگا, جب مجھے یاد ہے میں نے وہ کور کیا تھا جب عمران خان کے اوپر شیلنگ ہوئی تھی, تو مجھے یاد ہے کہ وہ کنٹینر پہ آ گئے تھے اور انہوں نے سپیکر کے اوپر ہدایات جاری کی تھی کہ یار یہ کر لو وہ کر لو. اب کارکنان بےچارے اندھا دھند گلیوں میں بھاگتے رہے, پتہ نہیں چلا, تو اوپر سے گولیاں چل رہی تھی, لوگ مر رہے تھے. اور پھر اور افسوس کی بات سنیے, جن لوگوں کی گاڑیاں وہاں پر رہ گئی, جن کو توڑا گیا, جن کے اوپر گولیاں چلائی گئی, ان گاڑیوں کو کسٹم والے اٹھا کے لے گئے, اور روڈ کو ایسے کلیئر کر دیا ہے کہ 10-12 گھنٹے پہلے جہاں پر قیامت صغریٰ کا منظر تھا, روڈ ایسے کلیئر ہے کہ جیسے خدا نہ خواستہ یہاں پر کبھی کچھ ہوا ہی نہ ہو, یہاں پر کبھی کچھ ہوا ہی نہ ہو, یہاں پر کوئی چکر ہی نہ ہو. بڑے افسوس کی بات ہے, بہت افسوس کی بات ہے کہ یہ جو ہے وہ اس وقت جو ہے نا وہ صورتحال کیا چل رہی ہے. اور میں آپ کو ناظرین کرام یہ بھی بتا دوں, صرف معاملہ یہاں تک رکا ہوا نہیں ہے. آج پریس کانفرنس کی گئی, اور پریس کانفرنس کر کے علی امین گنڈاپور صاحب نے کہا جی احتجاج ختم کرنا عمران خان کا کام ہے, ہم احتجاج ختم نہیں کر رہے. اچھا نہیں کر رہے ہیں تو پھر کہاں احتجاج کر رہے ہیں؟ علی امین گنڈاپور صاحب, آپ کیا دھرنے میں جا رہے ہیں؟ کیا آپ وہاں پر شرکت کر رہے ہیں؟ یعنی مجھے حیرانگی ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے اوپر کہ پھر سب سے پہلا سوال اور بڑا سوال یہ ہونا چاہیے گنڈاپور صاحب سے کہ اگر احتجاج ختم نہیں ہوا تو احتجاج ہو کہاں پہ رہا ہے؟ یعنی یہ لوگ عوام کو پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ دیکھیں, 2-4 لوگ ہیں اس پورے معاملے میں جو فرنٹ سے کھل کر سامنے آئے. صدام خان ترین ہے, سلار کاکڑ ہے,
ٹھیک ہے, داؤد خان ہے, اس کے علاوہ جہانگیر اور کچھ اور لوگ ہیں, یہ لوگ فرنٹ سے لڑتے رہے. اور اب ناظرین کرام کارکنان ہے اور عمران خان ہے اور بشرا بی بی ہے, یہ سارے. باقی مجھے بتائیں لیڈرشپ جو ہے پنجاب کے لوگ, پنجاب یعنی اتنے میں آپ یورپ سے, یعنی پاکستان سے لاہور سے ڈنکی لگا کے یورپ یونان میں پہنچ جاتے ہیں جتنی دیر میں جناب حماد اظہر صاحب جو ہے وہ لاہور سے اسلام آباد نہیں پہنچے ہیں. اور پھر وہ شوکت بسرا کے 200 بندوں کو اکٹھا کر کے تو وہ پٹھے ناری بازی کروا کے ڈرامے بازی کرتے رہے ہیں. یعنی کہ پنجاب کا ایسے اتنی دیکھیں, آپ نے کچھ دیر پہلے احمد چٹھا صاحب کو سینٹرل پنجاب کا جو ہے نا وہ آپ نے بنا دیا جنرل سیکرٹری اور صدر بنا دیا سینٹرل پنجاب کا. مجھے یہ بتائیے احمد چٹھا کدھر تھا؟ مجھے تو نظر نہیں آیا. پورا پنجاب کدھر تھا؟ کہاں تھے لاہور والے, کہاں تھے گجرات والے, کہاں تھے گجراوالا والے, جیلم والے, چکوال والے؟ پھر ان کی پالیسی سامنے آئی اور یہ ایک ایک کر کے گاڑی میں نکلے. یار یہ لوگوں کو بدھو سمجھتے ہیں. اور اگر ابھی بھی یہ استعفے نہیں دیتے ہیں, ریزگنیشنز نہیں دیتے ہیں, تو پھر یہ سمجھنا چاہیے اس ظلم کے اندر یہ برابر کے شریک ہے, یہ برابر کے شریک ہیں اس پورے معاملے میں. اور افسوس کی بات پتہ کیا ہے ناظرین کرام, افسوس جو مجھے سب سے زیادہ اس وقت پوری دنیا کے اندر اودھم مچا ہوا ہے. ہر بندہ پاکستان کے حالات کے اوپر لکھ رہا ہے. کل رات جو میسیکر ہوا ہے, جو قتل عام ہوا ہے, اور جس طرح سے گولیوں سے بھون دیا گیا ہے, ہمارے ہاں سیاسی لیڈر بھنگڑے ڈال رہے ہیں. اور افسوس کی بات, میں اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہوں اور دیکھ کے میں کافی دیر کل سے سوچ رہا ہوں, وہ جو رینجرز کے اہلکار نے بندے کو نماز پڑھتے ہوئے نیچے پھینک کے اس کے گردن کی ہڈی توڑ کے اس کو مار دیا, میں یہ دیکھ رہا تھا یہ پاکستان ہے. میں یہ سوچ رہا تھا یار یہ جس رینجر کے بندے نے نماز پڑھتے ہوئے بندے کو اٹھا کے نیچے پھینکا کنٹینر سے اور اس کو گردن کی ہڈی توڑ کے مار دیا ہے, اور وہ نماز پڑھ رہا تھا, میں یہ سوچ رہا تھا یار یہ اس بندے کو نیند کیسے آئے گی؟ اس نے مرنا نہیں ہے, اس نے اللہ کا سامنا نہیں کرنا ہے. کیا جواب دے گا اللہ کو؟ کیا کہے گا ادھر؟ مطلب I'm speechless. لفظ نہیں ملتے ہیں. رینجرز اہلکار کو کس نے کیا آرڈرز دیے ہوں گے کہ اس کے دل میں اتنی نفرت پیدا ہو گئی کہ ایک نماز پڑھتے ہوئے بندے کو اٹھا کے نیچے پھینک دیا. کیا مطلب اس کے اوپر بندہ کیا کہے؟ میں وہ کوٹ نہیں کرنا چاہیے, میں نے اس شخص کو زندگی میں کوٹ نہیں کیا جس بندے کو اب میں کوٹ کرنے جا رہا ہوں. ہمیشہ ہم نے اس کی مخالفت ہی کی. گورو آریہ, میجر گورو آریہ, انڈیا کا آپ کو پتا ہے پاکستان کے اوپر ہمیشہ اس کا کام تھا بھونکتے رہنا, لیکن اس نے بات بڑی صحیح کی ہے. آج افسوس کی بات ہے, مجھے بڑا افسوس ہے کہ میں آج اسے کوٹ کر رہا ہوں. وہ کہتا ہے پاکستانی ہمیشہ فلسطین 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 کے لیے دعائیں مانگتے رہتے تھے, آج ان کا اپنا پاکستان فلسطین بن گیا. لو تھوڑے کول اپنا فلسطین بن گیا جی. سو دس از آل ہیپننگ. مجھے یہ بتائیے اس سے زیادہ اور کیا ہی افسوس کیا جا سکتا ہے؟ مطلب مجھے سمجھ, میرے پاس لفظ ختم ہو گئے اس کے بعد. تو یہ ساری ناظرین کرام ڈرامے بازی چل رہی ہے. قیادت سے سوال پوچھنا چاہیے اور قیادت سے سوال پوچھا جائے گا. مجھے لگتا ہے عوام ایسے جانے نہیں دے گی. علی امین گنڈا صاحب اور عمر ایوب صاحب کا اتنا کہہ کے آرام سے سائڈ لائن ہو جانے کو عوام ایسے جانے نہیں دے گی. یہ اب تک کی خبریں ہیں, کچھ مزید چیزیں آتی ہیں تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اپنا خیال رکھیے.